لیکن کورونا گست میں خوشی منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ قربانیوں کو، کچھ کاوش کو، کچھ کوششوں کو، کچھ ہمارے بزرگان دین کی اور بزرگوں کی محنت کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ آج ہمیں یہ ملک پاکستان خوبصورت ملک بالکل آسانی سے میسر ہے، اور آج ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ سر مارے گا، چلو۔ ہم ویسے تو صرف نام کے ہی آزاد ہیں، کہ بہت سارے کومنٹس ہوتے ہیں کہ ہمیں آزادی نہیں ہے، ہم آزاد نہیں ہیں۔ یہ ایک کا جملہ نہیں ہے، کافی سوشل میڈیا پہ بھی یہ چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو یہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ ہم اللہ عز و جل ایک مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اپنی تمام تر مصروفیات جو ہیں، عبادات وغیرہ جو ہیں، بنا کسی خوف کے، بنا کسی ڈر کے ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ صرف اس کا نام آزادی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو آزاد کسی دوسرے لفظوں میں سمجھا ہوا ہے کہ ہمیں کہیں جائے کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ہم اپنی مرضی سے جہاں جائیں آ سکیں، جا سکیں، کچھ بھی کر سکیں۔ ابھی کچھ بچوں نے اسپیچ میں بھی یہی کہا تھا کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے بھی جو چیز اپلوڈ کریں، ڈاؤن لوڈ کریں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، تو اگر یہ ہمیں ایزلی مل جائے تو ہم اس کو آزادی کہتے ہیں۔ اگر ہمیں تمام فریڈم مل جائے، ہمیں کھانے کا پتہ نہ ہو، ہمیں رہنے کا پتہ نہ ہو، ہمیں بات کرنے کا پتہ نہ ہو، یعنی ہم ایک بے لگام گھوڑوں کی طرح اگر چلتے جائیں تو ہم اس کو آزادی کہتے ہیں۔ حقیقت معنوں میں جو ہمارا ملک پاکستان جس کے لیے کوشش کی گئی، جس کے لیے اسٹرگل کی گئی، جس کے لیے جد و جہد کی گئی، جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہماری ماؤں نے، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، تکلیفیں اٹھائیں، اپنے گھر بار چھوڑے، اپنا مال اولاد سب کچھ چھوڑ دیا، قربان کر دیا۔ اس کا مقصد محض یہ نہیں تھا کہ ہم اپنی مرضی سے یہاں پہ جئیں، جیسے مرضی چاہیں جو کریں، یہ مقصد نہیں تھا۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اپنی جو عبادات ہے، اپنی جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اذان دینی ہے، یہ ہم اوپنلی اور آزاد طریقے سے کر سکیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہمارے ملک پاکستان میں، ہمارے اس ملک میں ہمیں عبادت کرنے کی، ہمیں اپنی جو بھی اس طرح کے کوئی ایونٹس وغیرہ پارٹیسپیٹ کرنے کی، منانے کی ہمیں کھلی اجازت ہے۔ اس کا نام آزادی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن یہ ہمارے بزرگوں نے ملک تو ہمیں آزاد کروا کے دے دیا، ہمیں یہ آزادی تو مل گئی، لیکن اگر دیکھا جائے تو کیا ہم اپنے آپ سے آزاد ہیں؟ کیا آپ آزاد ہو؟ کیا میں آزاد ہوں؟ کیا ہمارے جتنے بھی یہ معاشرے میں لوگ اس پاکستان میں، اس کنٹری میں روز بسر کر رہے ہیں، کیا وہ آزاد ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہمیں جس چیز کے لیے یہ آزادی ملی گئی، ہمیں جو مقصد آزادی کا تھا، آج ہم وہ بھول بیٹھے ہیں۔ ہم نے محنت کی، ہم عبادت کریں گے، ہم نے قربانیاں دی کہ ہم اللہ کا نام، یعنی دین کا نام روشن کریں گے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جن انگریزوں کے غلام تھے، جن انگریزوں نے ہم نے آزادی، جن انگریزوں سے ہم نے آزادی حاصل کی، جن انگریزوں سے ہم نے اپنے آپ سارے پیاروں کو چھوڑا، جدا کیا، لیکن آج ہم نت نئے فیشن میں، نت نئے ایجادات میں، نت نئے ڈیزائنوں میں ہم انہی کے پیچھے، انہی کے غلام بننے کے لگے ہوئے ہیں۔ ہم سے کوئی پوچھے کہاں جانا ہے، امریکہ جانا ہے، یو کے جانا ہے، کینیڈا جانا ہے، کہیں پہ بھی جانا ہے، ہماری کیا ہے؟ یعنی وہاں پہ جا کے کیا کرنا ہے؟ وہاں جا کے ہم نے برائٹ فیوچر کرنا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں برائٹ فیوچر کرنے کے لیے وہ عیش و آرام چھوڑ کے یہاں پہ آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جو بزرگوں کے اوپر قربانیاں جنہوں نے دی، جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، تو سارے ہی وہاں مصیبت میں تھے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو وہاں پہ خوشی خوشی رہ رہے تھے، جن کے اپنے بینک بیلنس تھے، اپنی جاب تھی، نوکریاں تھی، لیکن ایک مقصد کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ یہاں پہ پروموٹ ہوئے، یہاں پہ انہوں نے ہجرت کی، اور ہجرت کرتے وقت کن کن
قربانیوں کا، کن کن تکلیفوں کا ان کو سامنا ہوا، تاریخ گواہ ہے۔ آج کچھ لوگ ہمارے لیڈر قائد اعظم کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ تو مسلمان نہیں تھے، ان کو تو نماز نہیں آتی تھی، وہ یہ تھا وہ تھا۔ حالانکہ ملک پاکستان بنانے کے لیے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو بشارت دی گئی تھی، آپ کے خواب میں نبی پاک کا دیدار ہوا تھا، ایک دن میں ایک رات میں آپ کو 3 مرتبہ اٹھایا گیا۔ جب آپ انگلستان کے لیے یعنی انگلینڈ کے لیے پڑھنے کے لیے گئے تھے، وہاں پہ جس یونیورسٹی میں آپ تشریف فرما رہے تھے، آپ سو رہے تھے، تو وہاں پہ آپ کو نبی پاک کا دیدار ہوا اور آپ نے ان کو بشارت دی کہ قوم کو آپ کی ضرورت ہے۔ تو آج کون کون ایسے ہیں کہ اپنے آپ کو قائد اعظم بنانا چاہتے کہ ہم قائد اعظم بنیں گے؟ صرف نام کے نہیں، کام کے بھی ہونے چاہیے۔ قائد اعظم کا جملہ تھا کام کام اور صرف کام، کل کا کام آج کا کام کل پہ مت چھوڑیں، کل کرو سو آج کرو، آج کرو سو ابھی کرو۔ تو یعنی آپ نے کوئی بھی چینجنگ لانی ہے اپنے ملک کے لیے، تو آپ اس میں آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنی ہوگی کہ کوئی باہر سے آ کے ہمارے ملک کو نہیں سنوارے گا، کوئی باہر سے آ کے ہمارے گھر کو نہیں سنوارے گا۔ اگر آپ نے ملک کی اصلاح چاہتے ہو، اپنے ملک کی بہتری چاہتے ہو، تو آپ کو آج اور ابھی سے اپنے اندر چینجنگ لانی ہوگی۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ملک کے ساتھ تمام لوگ وفادار ہو جائیں، تمام لوگ اچھے طریقے سے آپ کے ملک کی حفاظت کریں، آپ اپنے ملک کے کیا کریں، وہ بیڑا اٹھائیں، تو سب سے پہلے ہر فرد کو خود اس کا بیڑا اٹھانا ہوگا، ہر فرد کو خود چینج ہونا ہوگا، ہر شخص کو، ہر اسٹوڈنٹ کو، ہر ٹیچرز کو اپنے آپ ہی اپنے اندر ہی اپنے ملک کی حب الوطنی پیدا کرنی ہوگی۔ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے حب الوطنی من الایمان، اپنے وطن سے محبت کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے، یعنی ہمارے وطن سے اگر ہم محبت کریں گے تو یہ بھی عبادت ہے، اپنے ملک کے لیے قربان ہوں گے یہ بھی عبادت ہے، اپنے ملک کے لیے برداشت کریں گے یہ بھی عبادت ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے اس پاک وطن کے لیے۔ دیکھیں بہت سارے ممالک ایسے ہیں، بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ سورج نہیں نکلتا، 24 دن کے بعد سورج نکلے گا، 24 گھنٹے کے بعد سورج نکلے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے جب سے پیدا ہوئے گرمی نہیں دیکھی ہوگی، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سردی نہیں دیکھی ہوگی۔ اور قربان جاؤں ہمارے رب پہ کتنی بڑی ہمارے اوپر نعمت عطا کی ہے، ہمیں پاکستان عطا کی ہے، اس میں سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، خزاں بھی ہے، بہار بھی ہے۔ تمام ممالک میں سے اگر آپ بر اعظم کو سب کانٹیننٹ کو اگر کمبائن کرو تو سب سے جو زراعت اور اچھا پھل اور اچھی فصل جو ہوتی ہے بر اعظم ایشیا میں ہوتی ہے، اور بر اعظم ایشیا میں پاکستان میں سب سے زیادہ کاشت ہوتی ہے، سب سے زیادہ ذائقہ، سب سے زیادہ لذت، اور چاروں موسم ہمارے پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں پھر بھی اپنے برائٹ فیوچر کے لیے باہر جانا پڑتا ہے۔ ہر بچہ، ہر پیرنٹس یہی سوچتا ہے کہ ہمارا بچہ پڑھے، ہم اس کو باہر بھیجیں، ہمارا بچہ یہ ہو باہر بھیجیں۔ 14 اگست والے دن سب نے ہاتھوں میں جھنڈے اٹھائے ہوں گے، سب نے نعرے لگائے ہوں گے کہ بس ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ پاکستان کے لیے کیا کیا ہم لوگوں نے؟ ہمارے بزرگوں نے جس قربانیاں دی، کیا آج کسی نے ان قربانیوں کو یاد کی ہے؟ یہ دن صرف خوشی منانے کا دن نہیں ہے، ان قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے۔ جنہوں نے قربانیاں دی ان کو احسان ثواب کرنے کا دن ہے، ان کو شکریہ ادا کرنے کا دن ہے۔ یہ پاکستان صرف ایک قائد اعظم نہیں، بہت سارے بزرگ، علامہ اقبال چودھری رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے اس طریقے سے تھے، حفیظ جلندری، جنہوں نے کسی نے نام رکھا، کسی نے محنت کی، کسی نے کیا کیا، وہ رات رات نہیں سوئے، صرف اس لیے ہمیں آزادی دینے کے لیے۔ اور آزادی کس چیز کی؟ کس چیز کی آزادی ہمیں دلانے کے لیے؟ ہمیں عبادت کی آزادی، اوپنلی ہم اپنے رب کو یاد کر سکیں۔ لیکن ہم آج ہر بچے بھی گھر جاؤ گے سب کے ہاتھ میں باجے ہوں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کوئی فنکشن پہ چلے جائیں گے، سب جائیں ٹھیک سارا کچھ کریں، لیکن اپنے ملک کی بقا کے لیے جو کرنا ہو نا وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک ہی لیسن دوں گا کہ ہمیں یہ آزادی صرف خوشی منانے کے لیے نہیں ملی گئی، ہمیں یہ آزادی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ملی گئی ہے۔ اس کو اب ہمیں ہمارے اس وطن پہ، ہمارے اس ملک پہ معاشی بحران بھی ہے،
بیرونی طاقتوں کی اب اس کے اوپر بھی سازشیں چل رہی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم نے اپنی لگامیں اپنے ہاتھ خود دوسروں کے ہاتھ میں دیے ہیں۔ آپ سب دیکھیں، جس کا بھی جو ایجوکیٹڈ ہوتے جائیں گے ان کو پروموشن کے لیے باہر جانا ہوگا۔ کسی بچے کے دل میں یہ نہیں ہوگا کہ میں یہیں پہ پاکستان میں رہوں گا، میں اسی کے لیے جدوجہد کروں گا، اسی کے لیے۔ تو آج سے آپ مائنڈ بنائیں کہ ہم جو بھی کریں گے اپنے ملک کے لیے کریں گے۔ ہم جو بھی پڑھیں گے، جو پڑھائیں گے، جو سیکھیں گے، جو سکھائیں گے، اپنے ملک کے لیے کریں گے، تاکہ لوگ باہر سے ہمارے پاس آئیں، ہم باہر والوں کے پاس نہ جائیں۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ تھوڑا سا میل تھا، نیشنل کام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے سب۔